الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے کہ راہ سلوک میں ایک مرشد کامل جو ہے وہ کب اپنے مرید کامل کا امتحان لیتا ہے یا اس کی آزمائش کرتا ہے۔ تو جب ہم ان الفاظ پر غور کرتے ہیں تو امتحان اور آزمائش اس وقت ہی ہوتا ہے جب ہم نے کوئی سبق پڑھ لیا ہو یا پڑھا لیا ہو، یعنی امتحان کلاس کے شروع ہونے سے نہیں ہوتا، کلاس کے پڑھ لینے کے بعد ہی امتحان ہوتا ہے۔ سلیبس جب ختم ہوتا ہے تو تب ہی آزمائش یا امتحان جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ راہ سلوک میں مرشد جو ہے وہ مرید کا امتحان سلیبس کے ختم ہونے کے بعد ہی لیتا ہے، اور جب اسے اگلا مقام جو ہے وہ عطا کرنا ہوتا ہے، کچھ بڑا مقام جو ہے وہ عطا کرنا ہوتا ہے، اس وقت آزمائش ہوتی ہے، امتحان لیا جاتا ہے کہ آیا کہ یہ مرید جو ہے اس قابل ہے، اس کا ظرف اتنا ہے، اس کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ یہ جو بڑا مقام اس کو عطا کیا جا رہا ہے اس کو سنبھال سکے گا یا کہ نہیں، اس کا ظرف اتنا ہے یا نہیں ہے، یہ گمراہ تو نہیں ہو جائے گا، یا یہ اپنے مرکز کو چھوڑ تو نہیں دے گا، یہ خیال تو نہیں کرے گا کہ یہ اب اپنے پیر سے بھی بڑا ہو گیا ہے، یا یہ اپنے مرشد سے بڑا ہو گیا ہے، یا اپنے مرشد سے منہ تو نہیں موڑ لے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جانچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ اس میں انا، تکبر، غرور تو نہیں آ جائے گا، یہ گمراہوں کے ٹولے میں تو نہیں چلا جائے گا، ان ساری چیزوں کو جانچنے کے لیے مرشد جو ہے اپنے مرید کا امتحان لیتا ہے، اس سے آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جب مرید جو ہے مرشد کامل کی آزمائش پر پورا اترتا ہے تو پھر اسے جو ہے وہ اعلیٰ مقام عطا کر دیا جاتا ہے جس کی طلب میں اس نے ساری عمر بسر کی ہوتی ہے۔ تو امید ہے آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔